اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانجھا رانجھا کردی آپ میں رانجھا ہوئی، عرض تو مینو رانجھا کہنا ہیر نہ کہنا کوئی۔ زندگی کے سارے فلسفے، تصوف کی چوٹی، صوفی کی ریاضت کی انتہا یہی ہے کہ میں تو بن جائے۔ سانس حرکت میں ہے، تصوف کے تاثرات سانسوں میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ سانس میں تخلیق ہوتی ہے اور اس سانس میں لا شریک لہو، اس خیال سے بندے کا تعلق رب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ من میں رب اتر آتا ہے۔ حقیقی شکل کا حصول جسمانی حصول سے جدا ہے۔ جسمانی فطرت جہالت ہے جو انسان کو دنیا میں یقین دلاتی ہے، اور حقیقی فطرت خود کی فطرت روح میں داخل کرتی ہے، خودی کی پہچان کی وجہ بنتی ہے۔ اور تصوف کی فطرت بھی یہی ہے کہ میں تو بن جائے۔ سارا قرآن اللہ کا کلام انسانوں کو دنیاوی زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے، مگر ایک آیت یہ بھی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوچا کہ اگر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر دنیا کی زندگی، اس کے حال احوال، طریقہ کار جو بتائے گئے وہ سب کیا ہیں؟ اگر صرف عبادت ہے تو دنیا داری شامل کیسے ہو گئی؟ جس طرح قرآن پاک میں دنیا گزارنے کے بے شمار آیات ہیں، مگر کچھ آیتیں جو تعداد میں کم ہیں مگر روح کی زندگی کی اصل ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا میں نظر آنے والے جسم لا تعداد ہیں مگر انسان کم نظر آتے ہیں۔ یہ تصوف والا انسان، یہ خدا رسیدہ انسان کسی خوش قسمت ریاضت کش صوفی کے باطن میں ہوتا ہے جو راز کو پا لیتا ہے اور جس کا مطلوب واحد معبود ہوتا ہے۔ یہ رب کی توفیق ہے کہ دل میں رب کے سمانے کا مقام بن جائے۔ جب رب کے کلام سے ہدایت لینے اور اس پہ قائم رہنے کی صلاحیت نصیب ہو جائے۔ روح کا مقام رب نے خود کے لیے منتخب کیا اور جسم کا مقام تمہارے لیے، اور پھر دل دیا، من دیا کہ سوچو کہ خود کے مقام پہ رہنا ہے یا رب کے قربت میں آنا ہے۔ ایک بے قرار روح، ایک بے چین عاشق اپنے رب کی یہ روح شروع میں سمجھ نہیں پاتا۔ جب دل ایک دم سے خاموش ہو جائے، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرے، کوئی اثر قبول کرنے کا ان حالات کا دل تیار نہ ہو، تنہائی راس آنے لگے، خاموشی میں سکون آنے لگے، دنیا کے لوگ دنیا کے کاموں سے دل اکتانے لگے، دل حقیقت کی تلاش میں راستہ ڈھونڈنے لگے، مگر اسے پتہ نہیں چل رہا ہو کہ یہ سب اچانک کیا ہو گیا۔ یہ اہل بصیرت کی شروع کی حالت ہے۔ من دنیا کی جانب سے حقیقت کی جانب مڑا۔ اس حالت میں شروع میں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں اشارہ دینے والا کون ہے، رہنمائی کون کر رہا ہے، دل کس نے موڑ دیا۔ ہوا کیا؟ جو ویرانے راس آنے لگے، دنیا کے تماشوں سے وحشت ہونے لگی، ترک دنیا ہونے لگی، جسمانی ضرورتوں سے دل اٹھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ نہیں سمجھ پاتا ابتدا میں انسان،
اور جب سمجھ آتی ہے انسان کے اندر انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ پا جاتا ہے راز، بخشی جاتی ہے اس پہ ذوق خدائی، اور پھر صوفی اس علم اور ریاضت کی برکت سے قرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے بات مشکل ہو گئی، عقل کو ناممکن لگنے لگی، سوال اٹھے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا اس کا کوئی آسان لفظوں میں کوئی ترجمہ ہے؟ وہ ترجمہ جو دل کو سمجھ آ جائے آسانی سے، تو ہے وہ الفاظ بھی جو رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مخلص ہو کر عقیدت سے یاد کرو گے تو خلوص پاؤ گے، تم تعداد سے یاد کرو گے تو گنتی میں پاؤ گے۔ تو انسان کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، عمل عبادت۔ تو جو انسان عمل میں لا عمل کو دیکھے، یعنی عبادت کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ عبادت کرنے والا عمل میرا عمل نہیں، عبادت کرے مگر سمجھ لے کہ عبادت کرنے والا میں نہیں، بلکہ صفات کی حالت ہی انسان کو غور و فکر میں لگاتی ہے۔ صفات کس کی؟ صفات رب کی، رب کا ذکر۔ تو انسان کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، عمل عبادت۔ تو جو انسان عمل میں لا عمل کو دیکھے، یعنی عبادت کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ عبادت کرنے والا عمل میرا عمل نہیں، عبادت کرے مگر سمجھ لے کہ عبادت کرنے والا میں نہیں، بلکہ صفات کی حالت ہی انسان کو غور و فکر میں لگاتی ہے۔ صفات کس کی؟ صفات رب کی، رب کا ذکر، اس کی صفت۔ وہ ذکر کے ثمرے میں انسان کو عبادت میں لگاتی ہے۔ جس کو یہ شعور مل جائے کہ میں معبود کی تنظیم میں ہوں، کہ عمل کے کرنے والا میں نہیں بلکہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال مسلسل رہے، تو انسان صحیح راستے پہ سفر کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خیر سب کی سب میری طرف سے ہے، نیکی تم کرتے ہو عنایت میری طرف سے ہے، اور جو تم گناہ کماتے ہو وہ تمہارے اپنے نفس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ عبادت ہی عمل ہے، جسے بلے شاہ نے کہا، عبادت کر عبادت کرن دے نال گل بن دیے، کسے دی اج بن دیے تے کسے دی کل بن دیے۔ عبادت ذکر ہی عمل ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے لا عمل ہو جانا کہ میں تو محض ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ ہوں۔ جو عبادت کا عمل کرانے والا ہے وہ معبود ہے، اور میں وہی کر پاتا ہوں جو صفات سے پیدا ہونے والی حالت ہے۔ پھر دہرا دوں، اللہ پاک کے ناموں کا ذکر، اللہ پاک کے نام، اللہ پاک کی صفات ہیں، اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک کی صفت ہے، اس کا ذاکر، اس کو پڑھنے والا، اس کے ذکر کرنے والا صفات کا اثر قبول کرتا ہے، اور وہ اثر کرتا ہے انسان کی روح پہ، تو صوفی بن جاتا ہے صفات کے زیر اثر، نہ کہ اپنی کسی ذاتی نفس کی خوبی پہ۔ یہی کانٹے کا مقام ہے کہ عمل کر مگر لا عمل ہو کر، تجھ سے کرایا گیا نیک عمل، تجھ سے سرزد ہوا نیکی کا عمل، یہ سرزد نہ ہوتا اگر صفت کی شعاع تجھ میں نہ آتی، تو فانی کا فانی رہ جاتا، باقی ہوا صوفی بنا تو کمال ان صفات کا ہوا۔ تیری پہچان ختم ہوئی، سامنے آیا معبود کا چہرہ جو تیرے اندر ہی موجود تھا، یہ معبود باطن میں موجود، جسے باہر تلاش کرو تو راستہ نہیں ملتا، تیرے اندر ہی چھپا ہوا ہے یہ خزانہ۔ اس عبادت کے عمل کو عملی شکل دینے کے سوا
باقی جو کچھ بھی کیا جاتا ہے دنیا میں وہ حجابات ہیں، دنیا کی بندشیں ہیں، راستے کی رکاوٹیں ہیں، دنیا کی طرف توجہ ہیں۔ تصوف کی راہ میں ضبط نفس، من پر قابو کر کے روحانی مرحلے طے کیے جاتے ہیں۔ صوفی اپنی جان اور ریا یعنی سانس پہ قابو کرتا ہے، حبس دم کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت پھر نہ کوئی ارادہ انسان کے اندر سے سر اٹھاتا ہے اور نہ باہری ماحول سے پیدا ہونے والا ارادہ من میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ریاضت انسان کے ظاہر اور باطن کو گھیرے میں لے لیتی ہے، اور انسان معبود حقیقی کے ساتھ اس کی رہنمائی میں قربت میں داخل ہو جاتا ہے، ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ سمجھ آ گئی تو کیا کوئی مرشد ڈھونڈیں جو سانسوں پہ قابو سکھائے، جو تزکیہ کر دے؟ کیسے ہوگا بنا مرشد؟ اور اگر مرشد نہ ملا ساری زندگی تو اسی حجاب میں زندگی تباہ ہو گئی، ضائع ہو گئی کہ مرشد نہیں ملا۔ اگر سانس ملا، روح ملی، وجود ملا تو کیا مرشد نہیں ملا؟ اب اس کا جواب سنو۔ یہ جواب ہر اس بندے کے لیے ہے جو عمل کرنا چاہتا ہے عبادت کا، اور یہی جواب ہر اس بندے کے لیے بھی ہے جو عمل نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ مرشد نہیں ملتا، اور نیت عبادت کی نہیں بلکہ کسی رونما اتفاق کے انتظار کی ہے جو بیٹھے بٹھائے صوفی بنا دے، خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو مرشد تمہارے اندر ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں کی سوچ پہ، جو یہ تو مانتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت رب الکائنات، وہ رب جو سب سے بڑا ہے، جو قادر و مطلق ہے، اور اس کو پانے کی خواہش بھی اندر موجود ہے، مگر عمل اندر موجود نہیں۔ اس کے لیے کوئی دوجا وجود، کوئی مرشد چاہیے جو اندر موجود نہیں، جو باہر ملے گا، اور فطرت کی گائیڈنس اندر موجود نہیں، تو یہ راہ فرار ہے۔ شروعات باطن سے ہوتی ہے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ پاک کا یہ اعلان ہے، فرمان ہے، پیغام ہے۔ عبادت یعنی عمل۔ تم عمل کی نیت کرو، وہ عمل کروائے گا، راستے دکھائے گا، منزل کی جانب لے کر جائے گا۔ انسان کا من بڑا شوخ ہے، یہ سب کچھ چاہتا ہے مگر یاد رب میں لگنا نہیں چاہتا۔ سانس کے ساتھ من ہے اور من کے ساتھ حواس ہیں جو انسان کو دنیا کے مختلف کھیلوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ اب اس من کو روح میں مشغول کرنے کے لیے عمل فقط عبادت ہے، ذکر ہے، یاد الہی ہے۔ سانس پہ غور کرو۔ ایک سانس جان میں جاتا ہے اور ایک سانس جان سے خارج ہوتا ہے۔ سمجھنا اب اس بات کو۔ ایک سانس آیا، ایک سانس گیا، سانس کے درمیان میں وقفہ آ گیا، سانس ٹوٹ گیا، پھر آیا، پھر ٹوٹا، پھر آیا، پھر ٹوٹا، یعنی عمل تنفس۔ اور اب حبس دم۔ حبس دم کہتے ہیں سانس کو روکنا، ایک لہر پہ لے آنا کہ اس میں ربط ٹوٹے نہیں۔ یاد الہی میں، عبادت کے عمل میں۔ عمل وہ جو کر نہیں رہے، کرایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، یعنی غرور نفس میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ تیرا عمل ہے۔ اور اس کرائے جانے والے عمل میں ایک حدیث مبارکہ سنو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عبادت خدا کی اس طرح کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو
اس کو نہ دیکھ سکے تو یہ دھیان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سانس اپنے دم میں جب داخل ہو تو کلمہ توحید کو حبس دم کر کے ایک بار ایک دم میں کہے، پھر اگلا سانس لے، سانس روک، 3 بار ایک دم میں کلمہ توحید پڑھنا ہے۔ پھر اس سانس کے بعد یہ جب سانس خارج ہو، پھر اگلا سانس لے، سانس روک، 7 بار کلمہ توحید ایک دم میں۔ اس طرح یہ 21 بار تک پڑھنا ہے، یعنی 21 بار ایک دم میں پڑھا جا سکے۔ اور یاد رکھنا کہ تعداد جفت نہ ہو، طاق ہو، یعنی 1، 3، 5، 7، 9، 11 اس تعداد کے ساتھ۔ دوبارہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کلمہ توحید کو پڑھنا ہے۔ جب پہلا سانس اندر لینا ہے تو سانس کو روک کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ چہارم۔ اس کو پہلے سانس کو روک کر ایک بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سانس خارج کرنا ہے، پھر دوسرا سانس لینا ہے اور اس کلمے کو 3 بار سانس روک کر اپنے من میں دہرانا ہے۔ اس کے بعد سانس کو خارج کرنا ہے اور پھر سانس لینا ہے، اس کو روک کر اس کلمے کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طاق تعداد کے ساتھ جب انسان کی ریاضت میں مہارت آتی جاتی ہے تو 21 تک اس کلمے کو ایک سانس میں روک کر پڑھا جاتا ہے۔ اور پہلے ہی دن سے ضروری نہیں کہ آپ 21 بار اس کو مکمل کر لیں، بس اس مقام کو شروع کرو، چاہے ایک بار ایک ہی سانس میں کر سکو، جتنا بھی آسانی سے۔ تو جسم کو ساکت رکھنا، پرسکون حالت میں ڈھیلا چھوڑ کر زمین پہ آلتی پالتی مار کر، یعنی چونکڑی مار کر بیٹھنا، چاہے کسی کرسی پہ بیٹھنا، کمر کو سیدھا رکھنا، یعنی خم نہ آئے، ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی حالت میں رکھ کر اس ریاضت میں بیٹھنا جب تک تیل کی دھار کی طرح سانسوں کی ڈوری نہ لگ جائے، یعنی تسلسل نہ ٹوٹے، سانس نہ ٹوٹے، ذکر اللہ کے علاوہ کوئی ارادہ درمیان میں نہ آئے، تب تک مسلسل لگے رہنا۔ تو اپنا مرشد اپنے میں تلاش کر کے اس سفر پہ چل، رہنمائی دے گی خدا کی ذات، تیرے نصیب کھل جائیں گے، باعمل ہو جائے گا۔ دن میں کسی بھی وقت یہ شغل اپنا لے، چاہے دن ڈھلتے یا سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، وقت تہجد رکھ لے یا وقت عصر رکھ لے، مگر اپنی ذات کو پانے کے لیے کوئی بھی وقت رکھ لے۔ فی امان اللہ۔